بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم ایک دفعہ درود پاک پڑھ کر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے، بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کو نماز تراویح کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، یا ایسی خواتین جن کو نماز تراویح پڑھنا نہیں آتا، یا ایسی خواتین جن کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ نماز تراویح عورتوں کے لیے ہے یا نہیں، اور اگر عورتوں کے لیے تراویح پڑھنا لازم ہے تو وہ کیسے پڑھیں، لیڈیز کی تراویح کا طریقہ کیا ہے، نماز تراویح کی نیت کیسے کریں، نماز تراویح کی رکعت کتنی ہے، یعنی اس کی تعداد کتنی ہے، نماز تراویح میں کیا پڑھیں، نماز تراویح کی دعا کون سی ہے اور کب پڑھنی ہے۔ جن کو نہیں معلوم تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، آپ کو ان سب سوالوں کا جواب اسی ویڈیو میں مل جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ کئی لوگوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز عورتوں پر نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ رمضان المبارک میں عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد آخری روزے تک 20 رکعت تراویح مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ یاد رہے یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا وقت عشاء سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک ہے۔ تراویح کی نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی، البتہ بلا عذر اس کو چھوڑنے والا نافرمان اور گناہ گار ہے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے تو آپ نہیں پڑھ سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ مرد حضرات کو تراویح مسجدوں میں باجماعت 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ عورت کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے، لہٰذا عورتیں تراویح کی نماز جماعت سے نہ پڑھیں، بلکہ گھر میں ہی انفرادی طور پر عشاء کے فرض اور سنت کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز دو کر کے پڑھ لیں۔ اس کے بعد 3 رکعت وتر اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں، کیونکہ عورتوں کے لیے تراویح کی نماز گھر میں تنہا پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی نماز کو گھر میں بھی اندرونی حصے میں ادا کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں، اس لیے کہ موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا عورتوں کا گھر سے باہر جا کر مسجد یا کسی بھی دوسری جگہ میں اجتماعی تراویح میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ نماز تراویح کو بھی باقی نمازوں کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے۔ رکوع و سجود ایسے ہی کرنا ہوتا ہے جیسے ہم باقی نمازوں میں کرتے ہیں، اور تراویح کی نماز رمضان کی چاند رات سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تراویح نماز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تراویح کی نماز کو ہم عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ عشاء کی نماز جس کی ٹوٹل 17 رکعتیں ہوتی ہیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے آپ نے 12 رکعتیں نماز کی پڑھنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت سنت، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل۔ یہ 12 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد آپ نے 20 رکعتیں تراویح پڑھنی ہے، اور تراویح 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 20 رکعت تراویح میں سورۃ فاتحہ کے بعد کیا پڑھیں، تو میں آپ کی آسانی کے لیے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی آخری 10 صورتوں کو یاد کر لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، آپ آسانی سے یاد کر لیں گی۔ ان 10 صورتوں کو ایک ایک کر کے ہر رکعت میں پڑھ لیں، اس طرح آپ کی 10 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ باقی 10 رکعت میں بھی انہی صورتوں کو دوبارہ پڑھ لیں تو آپ کی 20 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اگر آپ ان کو یاد نہ کر سکیں تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر آپ قرآن مکمل کرنا چاہتی ہیں اور آپ حافظ قرآن بھی نہیں ہیں تو آپ قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں۔ اس صورت میں آپ کو روزانہ 1 سپارہ یا اس سے کچھ زیادہ پڑھنا ہوگا، تاکہ آپ 29 روزے ہیں یا 30 روزے اس تک مکمل کر سکیں۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی آخری 10 صورتوں کو یاد کرنا چاہتی ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں
وہ 10 صورتیں یہ ہیں: نمبر 1 سورۃ الفیل، نمبر 2 سورہ قریش، نمبر 3 سورۃ الماعون، نمبر 4 سورۃ الکوثر، نمبر 5 سورۃ الکافرون، نمبر 6 سورۃ النصر، نمبر 7 سورۃ اللہب، نمبر 8 سورۃ الاخلاص، سورہ 9 سورۃ الفلق، سورہ نمبر 10 سورۃ الناس۔ یہ قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں ہیں جو بہت ہی چھوٹی ہیں اور ان کو آپ آسانی سے یاد کر لیں گی، اور انہی صورتوں کو آپ باقی نمازوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اب میں یہاں ایک اور بات واضح کر دوں کہ آپ باقی جو نماز پڑھتی ہیں ان میں بھی یہ صورتیں جو چھوٹی ہیں ان کو پڑھا کریں، قرآن مجید کی ترتیب کا خیال رکھ کے پڑھا کریں، تو آپ کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کو اس کی ترتیب سے پڑھنا ہے، مطلب یہ کہ اگر آپ سپارہ وائز پڑھ رہی ہیں تو آپ سب سے پہلے پہلا سپارہ، پھر دوسرا سپارہ، پھر تیسرا سپارہ، اور اسی طریقے سے آپ 30 سپارے مکمل کریں گی ترتیب کے ساتھ۔ اسی طرح اگر آپ سورت وائز پڑھ رہی ہیں تو پہلے آپ نے پہلی سورت پڑھنی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور اسی طرح ترتیب کے ساتھ 114 صورتوں کا آپ نے پڑھنا ہے، جو کہ قرآن مجید کی مکمل 114 صورتیں ہیں۔ لیکن یہاں ہم نے بات کی قرآن مجید کی آخری 10 صورتوں کی، تو وہ نام جو میں نے لکھے ہیں وہ ترتیب کے ساتھ لکھے ہیں، اور سورۃ الناس قرآن مجید کی آخری صورت ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ پہلے آپ سورۃ الناس جو کہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے اس کو پڑھیں، اس کے بعد سورۃ اخلاص یا سورۃ الفیل یا کوئی اور پڑھیں، تو یہ قرآن مجید کی ترتیب غلط ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز تراویح کی نیت کر لینی ہے۔ یاد رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اگر آپ زبان سے بھی نیت کر لیں تو یہ بھی درست ہے۔ نیت آپ اس طرح سے کریں گی: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کندھوں تک اٹھانے ہیں اور سینے پر باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنی ہے جو اوپر میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، اور 2 سجدوں کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی بھی سورت ساتھ ملا لیں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اور تشہد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی دعا پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھتی ہیں، اور پھر دونوں طرف سلام پھیر لینا ہے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز تراویح مکمل ہو گئی۔ اسی طرح آپ نے 2 کر کے نماز تراویح پڑھنی ہے، اور ہر 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا ہے اور نماز تراویح کی دعا پڑھنی ہے، جو کہ یہ ہے۔ یاد رہے کہ ہر 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا ہے اور نماز تراویح کی دعا لازمی پڑھنی ہے۔ جب آپ تراویح کی 20 رکعتیں مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ کی جو باقی عشاء کی نماز رہ گئی ہے اس کو پڑھ لیں۔ یہاں میں یہ بات دوبارہ واضح کر دوں کہ آپ نے 12 رکعت عشاء کی نماز کی تراویح سے پہلے پڑھی تھیں، اور باقی 5 رکعت تھیں، یعنی 3 وتر اور 2 نفل، وہ اب آپ پڑھ لیں۔ پہلے آپ نے 3 وتر پڑھنے ہیں، پھر 2 نفل پڑھ کے نماز کو مکمل کر لیں۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ 17 رکعت نماز عشاء کی ہیں اور 20 رکعت نماز تراویح کی ہیں، تو یہ ٹوٹل 37 رکعت ہو گئی۔ اب دوبارہ سے ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ عورتوں کی تراویح کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور جس کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی وہ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتی ہے، تو جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے انشاءاللہ میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ رمضان اور اس رمضان میں جو جو عبادات ہم نے کرنی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے آپ ہر مسلمان بہن تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب کے حقدار بن سکیں۔